اب اس کے بعد سفر حج پہ جب روانہ ہونے لگے اس سے پہلے تھوڑا سا کام کر لیں کہ اگر کسی کا قرضہ ہے ادا کر سکتے ہوں تو قرضہ ادا کر دیں. اسی طرح اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو اس سے معافی وغیرہ مانگ لیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جب حج فرض ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی اجازت کوئی لازم تو نہیں ہوتی، لیکن ان سے اجازت لیے بغیر جانا خلاف سنت اور مکروہ ضرور ہے. اگر وہ منع کریں تو رکیں گے تو نہیں کیونکہ فرض ہے، لیکن ماں باپ سے اجازت لے لیں، یہ بہت اچھی بات ہے. رشتہ داروں کو تھوڑا راضی کرنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد آنا نصیب نہ ہو. تو پھر یہ کہ کچھ حقوق العباد ایسے ہوتے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں اور جس کی بنا پر ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا رشتہ داروں سے معافی وغیرہ مانگ لیں. طواف کی دعائیں یہاں لکھی ہوتی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا. دیکھیں دعا وہی پڑھنا مناسب ہے جس کا مفہوم آپ کو پتہ ہو. دعا کا مطلب اللہ سے ہم طلب کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ لکھی ہوئی دعائیں پڑھیں. آپ وہاں یہ دیکھیں گے گروپ ہوں گے، ایک آگے معلم ہوگا ان کا، وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہوگا، باقی سارے پیچھے اس کو بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں گے. حالانکہ اس طرح بلند آواز سے دعائیں پڑھنا خلاف سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے. لیکن وہ دوسرے ملکوں کے تو کسی کو دیکھ کے تنقید بھی نہ کریں، لیکن میں تو آپ کو بچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. علماء نے فرمایا افضل ترین دعا دوران طواف درود پاک. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ ہم حج پر یا عمرے پہ جانا چاہتے ہیں کون سی دعا پڑھیں، فرمایا ہر مقام پہ درود پاک پڑھو، ہر مقام پر. وہاں پڑھا ہوا ایک درود پاک 1,00,000 درود پاک کے برابر. تو بس اب آپ نے طواف شروع کیا درود شریف پڑھتے ہوئے اور بڑی عاجزی کے ساتھ. اللہ کی خصوصی توجہ آپ کی طرف ہے اس وقت، خصوصی رحمت آپ کی طرف متوجہ. آوارہ نظری نہیں ہونی چاہیے، کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے. آج جن کے ساری کے ساتھ طواف، زیارت بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے مرد 2 بغیر سلی چادریں پہنے، اندر کچھ بھی نہیں پہن سکتے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے بعض بھائی بہن یہ بتاتے ہیں کہ جی پیشاب کی بیماری ہے، قطرات مسلسل آتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ وہ تو احرام آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے. تو یاد رکھیں پھر اندر کوئی بغیر سلی ہوئی چیز آپ باندھ لیں، جیسے بچوں کے لنگوٹ ہوتے ہیں نا چھوٹے بچوں کے، ایسا آپ کر لیں. اس میں اگر فرض کر لیں کہ قطرات جمع ہوتے ہیں تو بعد میں پھر اس کو چینج کر لیں، اس کو دھو لیں. اس طرح وقتاً فوقتاً یہ مشقت آپ برداشت کریں گے تاکہ آپ کا احرام آلودہ نہ ہو جائے. لیکن سلا ہوا لباس اندر نہیں پہن سکتے، پہنیں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے اور دم وغیرہ لازم آئے گا. خواتین کے لیے سلا ہوا لباس میں وہ چونکہ نیت کرتی ہیں ان کے لیے پرابلم نہیں ہے، مردوں کی میں عرض کر رہا ہوں. جیسے ہماری بعض بہنیں ہوتی ہیں، انہیں عمرے پہ جانا ہے یا حج پر جانا ہے اور وہ ایام ان کے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو ہماری بہنیں پوچھتی ہیں کہ کیا ہم احرام کی نیت کریں نہ کریں؟ بالکل آپ کریں گی. احرام کی نیت کرنے کے لیے پاک ہونا لازم نہیں ہے. آپ اس ناپاکی کی حالت میں بھی اگر احرام کی نیت کر لیں گی تو حالت احرام میں داخل ہو جائیں گی. ہماری بہنیں نیت کر لیں، وہ حالت احرام میں آئیں گی اور وہاں جا کے لیکن جب تک حالت حیض قائم ہے وہ عمرہ وغیرہ نہیں کریں گی، ویٹ کریں گی جب حیض ختم ہوگا پھر وہ عمرہ کریں. لیکن وہ نیت ضرور کریں گی. یاد رکھیں اگر آپ بغیر نیت کے چلی گئیں تو دم لازم ہوگا، کیونکہ ایک ایسا 5 ایسے ایریاز ہیں جس کا نبی کریم نے نام لیا باقاعدہ کہ ان سے آگے اگر کوئی نکلے اور مکے جانے کا ارادہ ہو اور بغیر احرام کے نکل جائے تو اس پہ دم لازم ہو جائے گا، یعنی بکرا یا دمبا ذبح کرنا لازم ہو جاتا ہے. ان مقامات کو کہتے ہیں میقات. جیسے ہمارے پاکستان ہندوستان سے جو جاتے ہیں تو ان کی میقات یلملم ایک جگہ ہے، یلملم، اور وہ جہاز کے سفر کے دوران ہی آتی ہے بیچ میں. اب اگر ہماری کوئی بہن یہاں نیت نہ کرے کہ نہیں میں تو حالت حیض میں مکے میں جا کے کروں گی، تو جیسی میقات سے گزریں گی بغیر آپ احرام کی گئیں آپ پہ دم لازم ہو جائے گا. اس لیے احرام کی نیت لازم ہوگی، کر لیں لیکن عمرہ وغیرہ ادا نہیں کریں گی. ایک مشورہ یہ ہے کہ اپنے خواتین کے برقعوں پر سر پہ خاص طور پر یہ پیچھے کی سائیڈ پر کوئی ایک ایسی نشانی، کپڑا کوئی اورنج کلر کا، ریڈ کلر کا، گرین کلر کا اس پہ سی دیں کہ اگر دور سے بھی دیکھیں تو نظر آ جائیں کہ وہ ہماری گھر کی خاتون جا رہی ہیں. اس کا فائدہ آپ کو ہوگا جب آپ خاص طور پہ طواف کر رہے ہوں گے. کتنا ہی ہاتھ پکڑ کے طواف کریں، کتنے کلوز کریں، بعض اوقات ایک دم ایک ریلا آتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کون کہاں چلا گیا، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح مینا کے اندر بعض اوقات عرفات کے میدان میں رش بہت ہوتا ہے، اور خاص طور پر رمیے کے لیے جب جا رہے ہوں تو یہ فائدہ دے گا انشاءاللہ کہ پیچھے سے دور سے بھی نظر آ جائے. اگر نہیں نظر آ رہا تو ہو سکتا ہے پیچھے ہوں تو پیچھے دیکھ لیں، ورنہ پھر آگے ہوں گی تو پتہ چل جائے گا. تو یہ اس طریقے سے کر لیں. اچھا
اس کے علاوہ سیفٹی ریزر ہے یا مشین اپنے پاس رکھیں. یہ یاد رکھیں کہ جب محرم حالت احرام سے باہر نکلنے لگے تو وہ اپنا سر بھی مونڈ سکتا ہے اور دوسرے محرم کا بھی سر صاف کر سکتا ہے، لیکن جب باہر نکلنے کا موقع نہ ہو، یعنی احرام کی پابندی سے باہر نکلنے کا وقت نہ ہو، اس سے پہلے اگر آپ کسی کا سر مونڈیں گے یا اپنا سر صاف کروائیں گے تو دم لازم ہوتا ہے. دم کا مطلب ایک بکرا یا دمبا ذبح کرنا. تو جب آپ بالکل جیسے آپ نے مثال کے طور پہ عمرہ پورا کر لیا، حلق کروانا ہے، تو یہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا، ورنہ بہت زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں وہاں پہ. 100 ریال، کبھی 80 ریال لے رہے ہوتے ہیں، اور جو پاکستان میں اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو کافی پیسہ بن جاتا ہے. تو اپنے پاس رکھیں، اور اپنے جو قافلے میں آپ کے ساتھ ہیں ان کا سر وغیرہ بھی آپ مونڈ سکتے ہیں، لیکن جب آپ احرام کی حالت سے باہر ہونے لگے. اس کے علاوہ بعض اوقات آپ جائیں گے دکانوں پہ لکھا ہوگا عورتوں کا احرام. عورتوں کا کوئی احرام نہیں ہوتا. عورتیں اپنے وہی سلے ہوئے لباس میں نیت کریں گی. یہ بیچنے کے چکر ہوتے ہیں، بچیوں کو پتہ نہیں ہوتا، خواتین کو، ہماری بہنوں کو، وہ لے کر وہ پہن لیتی ہیں. اسکارف ٹائپ ہوتا ہے، چہرہ نظر آ رہا ہے پورا نیچے تک، وہ آپ کا ایک کپڑا ہوتا ہے، اس کو احرام کہہ دیتے ہیں. عورتوں کا کوئی احرام نہیں ہوتا، خواہ پیسہ خرچ کرنے کی حاجت نہیں ہے. جو آپ کے مطلب عام لباس ہے اسی میں آپ کریں، باقی اور کیا احتیاط کرنی ہے وہ احرام کی میں زیادہ ہوں. میں تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مکہ مدینے کیوں جاتی ہیں؟ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جاتی ہیں، یا یہ فخر جتانے کے لیے کہ ہم مکہ مدینے دیکھ کر آئیں تاکہ دوسروں کو حقیر ثابت کر سکیں؟ کس لیے جاتی ہیں؟ اگر آپ کہتی ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، نجات و بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تو یہ تحفے نہیں مل سکتے. یاد رکھیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو حقیر معمولی سمجھ کے پس پش پھینک دیں، اور قرآن بیان ہو، حدیث بیان ہو، علماء بیان کر رہے ہیں، ان سب کو کہیں ہم کسی کو نہیں مانیں گے، اپنی مرضی کے مطابق عبادت ادا کریں گے، اور اس میں بھی ہزاروں خرابیاں، اور پھر یہ سمجھے کہ اللہ پہ لازم ہے کہ اب ہمیں دوسروں سے بلند مقام عطا فرمائے، اور ہماری عبادت کو قبول کر کے ضرور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، ہمارے درجات کی بلندی کا سامان کرے. یہ وہ خوش فہمیاں ہیں جو شیطان کی اطاعت میں جہنم تک تو لے جا سکتی ہیں، اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے آج کل یہ کہیں سے فتویٰ آ گیا ہے کہ بغیر محرم کے عورت سفر کر سکتی ہے، تو چونکہ فتویٰ آ گیا ہم جا رہے ہیں. ارے بھائی، فتویٰ وہ شریعت ان کی نہیں ہے، شریعت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ابھی میں نے کل پرسوں آپ کو کل ہی شاید یہ حدیث سنائی تھی کہ ایک صحابی، بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. تو وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا نام تو جہاد کے اندر آ گیا ہے اور میری بیوی حج پر جا رہی ہے. سرکار نے فرمایا تم جہاد ترک کر دو، اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ. اتنی شدید سختی، کیونکہ جہاد اس وقت اتنا کوئی زیادہ لازم نہیں ہوگا، کوئی جماعت سرکار بھیج رہے ہوں گے کسی خاص وجہ سے، فرمایا تو جہاد رہنے دو، بیوی کے ساتھ سفر طے کرو. اور ہماری یہ بہنیں دلیر ہو چکی ہیں. کس لیے جا رہی ہیں آپ وہاں پہ؟ قدم قدم پہ آپ کو گناہ ملے گا، قدم قدم پر گناہ. اور بعض محققین کے نزدیک مکے کا ایک گناہ 1 لاکھ کے برابر ہے. کیا کریں گے آپ وہاں جا کر؟ ایسا ہرگز نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اگر کوئی بہن ایسی ہیں کہ جو حالت حیض میں ہے مثال کے طور پر، اور ان کی فلائٹ وغیرہ طے ہو چکی ہے، اور وہ طواف رخصت یا طواف وداع نہیں کر سکتی، ایسی سیٹنگ ہو گئی ہے، تو یاد رکھیں یہ بغیر طواف کے جا سکتی ہیں اور ان پہ کوئی دم لازم نہیں ہوگا. اس طواف رخصت یا طواف وداع میں ان عورتوں کو حدیث میں اجازت یعنی رخصت دی گئی ہے، تو یہ نکل سکتی ہیں. یہ کرنے کے بعد اب مدینہ منورہ کی اگر پہلے آپ نے حاضری نہیں دی تو مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی. وہاں پر آپ کو اکثر 8 دن تک ٹھہرتے ہیں اور 40 نمازیں آپ کمپلیٹ کرتے ہیں کہ جہنم اور نفاق سے آزادی کی بشارت دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے. تو آپ اگر وہاں پہنچتے ہیں مدینہ منورہ تو بڑے آرام سے آپ اس کو وہاں پہ وقت گزاریں اور مختلف مقامات کی زیارت کریں. بارگاہ رسالت میں حاضری بڑے ادب کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہوتا کہ آپ مسجد میں جا کے پورے 40 نمازیں کمپلیٹ کریں. بعض لوگ بڑے ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ یار ہم تو 40 نمازیں پوری نہیں کر سکے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا. وہ صرف ایک فضیلت سے محرومی ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی شرعی مجبوری ہے یا آپ کم دن کا آپ کا اسٹے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ناخن کاٹنے کے مسائل ذہن میں رکھیں کہ اگر حالت احرام میں 5 انگلیوں سے کم ناخن کاٹے تو ہر انگلی کے بدلے ایک صدقہ دینا ہوگا. بعض غلطی سے آپ نے شروع کر لیا، 3 انگلیوں کو کاٹا، یاد آ گیا اور میں تو حالت احرام میں ہوں، تو ہر انگلی کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرنا ہوگا.
ہاں اگر ہاتھ یا پاؤں کی 5 انگلیوں کے ناخن لگاتار کاٹ لیے یعنی ایک ساتھ کاٹ لیے تو پورا چونکہ عضو کے ناخن کاٹ لیے تو اب دم لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے ناخن سے دانت سے ناخن قطر ڈالے، بعضوں کو چبانے کی عادت ہوتی ہے، تو 1 انگلی یا 2 انگلیوں کا ہوا تو ہر انگلی کے بدلے میں کفارے کے طور پہ ایک صدقہ دینا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں سے مدینہ منورہ جانا ہے، بعض پہلے ہو کر آتے ہیں لیکن ہم نے چل یہ ترتیب رکھی پھر مدینہ منورہ پہنچیں تو بڑے ہی خلوص اور اطمینان کے ساتھ وہاں پر ارکان کو ادا کریں۔ ارکان کیا ادا کرنے ہیں؟ حاضری سب سے بڑا رکن اعظم ہے وہاں کا، جو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو یہاں وہاں پر جو باب جبریل سے باہر نکالتے ہیں، بہرحال اب وہ طریقہ یہ ہے تو آپ اسی طریقے سے نکلیں۔ پہلے ہوٹل پہنچیں، جب مدینے کی حدود نظر آئیں تو چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، طواف کوچائے جانا کے قابل کون سمجھے گا، میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ۔ تو وہ اس آقا کی بارگاہ میں آپ پہنچ رہے ہیں کہ اگر آپ نے تمام آداب ملحوظ رکھے تو انشاءاللہ بخشش کا پروانہ ملا ہی ملا۔ ایک نیا لباس ہو سکے تو سلوا لے، جو خاص بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے آپ نے سلوایا ہو، اور ہوٹل سے اچھی طرح تیار ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہنے، آپ نے خوشبو لگائیں، عطر لگائیں اور سرما لگائیں، اور پھر بڑے عاجز انکساری کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں۔ جب سنہری جالیوں پر حاضری کا موقع ملے تو بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یاد رکھیں آقا نعمت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے جالیوں کو چھونا بے ادبی قرار دیا ہے۔ 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں، ہاتھ باندھ کر ادب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، پھر شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور اس کے بعد پھر اپنے دعا مانگیں اور پھر وہاں سے بغیر پیٹھ کیے نکل آئیں۔ یہ بادب طریقہ ہے۔ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں کثرت کے ساتھ، 40 نمازیں جو مسجد میں پڑھے اس کے لیے جہنم سے آزادی کی بشارت ہے۔ تو 40 نمازیں وہ 8 دن میں پوری ہوتی ہیں، وہ پورا کریں۔ اس دوران پھر آپ جنت البقیع کے قبرستان میں شہدائے احد کے مزارات پر حاضر ہو کر وہاں پہ اپنے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعائیں کریں اور زیارتیں وغیرہ کریں۔ اس کے بعد آپ گھر واپس